اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزہق الباطل۔ عزیزان گرامی قدر، میرا آج کا موضوع انقلاب اور امام خمینی ہے۔ چشم انسانیت نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں مختلف تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور اسی طرح مختلف ادوار میں مختلف انقلابوں نے جنم لیا، اور جس انقلاب کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انقلاب اسلامی ایران۔ اس انقلاب کے پیچھے بھی ایک ہستی، ایک شخصیت کی محنتیں، کوششیں کار فرما تھیں، اور وہ ہستی جن کا نام جناب السید روح اللہ موسوی الخمینی تھا، جن کو تاریخ میں امام خمینی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ایران میں پہلوی خاندان کے دوسرے حکمران محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی۔ محمد رضا شاہ پہلوی کو تاریخ میں شاہ ایران کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ شاہ ایران وہ شخص تھا جو کہ امریکہ نواز تھا۔ یہ ہر کام امریکہ کے حکم پر کیا کرتا تھا، اور امریکہ کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کیا کرتا تھا، اور اسی طرح یورپ میں یہ معروف اور مشہور تھا کہ مشرق وسطیٰ میں یہ امریکہ کی طرف سے گورنر ہے، اور اس نے امریکہ کے کہنے پر ایران میں کئی ایک تبدیلیاں کی، کئی ایک اقدامات کیے، جن میں سر فہرست یہ تھا کہ ایران کو ایک ماڈرن ملک بنایا جائے، ایران کو ایک آزاد خیال ملک بنایا جائے، اس میں بے پردگی، بیہودگی اور اس جیسی تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا۔ اور یہ کام بے پردگی اور بیہودگی کا کام اس نے اپنی بیوی کو سونپ رکھا تھا، جو کہ اس کو بخوبی انجام دے رہی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایران پورے عالم میں ایک واحد ملک تھا کہ جس کی یونیورسٹیز میں شراب خانے موجود ہوتے تھے، اور اسی طرح ایران میں شراب خانوں اور جوا خانوں اور زنا خانوں کو ایک قانونی حیثیت حاصل تھی۔ عزیزان گرامی قدر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرانی عوام شاہ ایران سے متنفر ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے اس پہ سراپا احتجاج کر چکے تھے، جبکہ امام خمینی بھی اس کے خلاف انقلاب کا نعرہ بلند کر چکے تھے۔ جب اس عوام تک جو کہ اس ماحول اور ان اقدامات سے متنفر تھی، ان تک امام خمینی کی آواز، ان کے انقلاب کا نعرہ پہنچا تو انہوں نے اس پہ لبیک کہا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ایران کے ہر شہر، ہر کوچہ اور ہر گلی میں امام خمینی کے انقلاب کی آواز گونجنے لگی۔ اس کے بعد امام خمینی کو ایران سے در بدر کر دیا گیا۔ ایران سے در بدر امام خمینی کو 1963 میں کیا گیا، اور 1963 میں امام خمینی سب سے پہلے ترکی میں قیام پذیر ہوئے، جبکہ امام خمینی 2 سال تک کے لیے ترکی میں قیام پذیر رہے، اور امام خمینی نے ترکی میں بھی اپنی مسلسل کوششوں کو جاری رکھا اور اپنے پیغام کو ایرانی عوام تک پہنچاتے رہے۔ جب ترکی نے یہ دیکھا کہ امام خمینی کی شہرت ترکی میں بھی بڑھ رہی ہے اور یہ ترکی میں بھی شہرت پا رہے ہیں، تو ترکی نے اپنے لیے یہ خطرہ دیکھتے ہوئے امام خمینی کو ترکی سے در بدر کر دیا، ملک بدر کر دیا۔ 2 سال کے بعد امام خمینی نے عراق کے شہر نجف اشرف کا رخ کیا۔
ایک طویل عرصہ امام خمینی نجف اشرف میں قیام پذیر رہے اور وہاں پہ امام خمینی نے درس و تدریس کا آغاز کیا، اور اسی درس و تدریس کے ذریعے امام خمینی نے اپنے پیغام کو ایران کی عوام تک پہنچایا، اور امام خمینی اس طویل عرصے میں بھی ایران کی عوام سے زیادہ ایران کے حالات سے منسلک رہے اور آگاہ رہے، جبکہ امام خمینی اپنے درس و تدریس کے ذریعے اپنا پیغام، اپنے انقلاب کی آواز کو ایران کی عوام تک پہنچاتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیغام کے سبب سے، اس آواز کے سبب سے ایران کی عوام میں یہ آواز، یہ انقلاب کا جوش اور جذبہ مزید ہوتا چلا گیا، اور عراق کے شہر نجف اشرف میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد ایرانی حکومت نے عراق حکومت پر دباؤ ڈالا، جس کے سبب امام خمینی کو عراق کے شہر نجف اشرف بلکہ عراق سے بھی ملک بدر کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام خمینی نے فیصلہ کیا کہ وہ کویت کا سفر کرتے ہیں، جبکہ کویت کی حکومت نے امام خمینی کو کویت آنے سے روک دیا۔ اس کے بعد امام خمینی نے اپنے بیٹوں اور اپنے شاگردوں کے مشورے کے ساتھ پیرس جانے کا فیصلہ کیا، اور امام خمینی پیرس چلے گئے، اور اپنے ملک بدری کے آخری ایام امام خمینی نے پیرس میں گزارے، اور وہاں پہ بھی امام خمینی ایران کی عوام، ایران کے حالات سے منسلک رہے اور اپنی آواز اور اپنے پیغام کو ایران کی عوام تک پہنچاتے رہے۔ بالآخر اسی اثناء میں امام خمینی کو خبر ملی کہ شاہ ایران ایرانی عوام کے دباؤ کی وجہ سے ایران کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور اسی اثناء میں 1979 میں امام خمینی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایران کا واپس سفر کرتے ہیں، اور فیبرری 1979 میں امام خمینی ایران پہنچے، جبکہ امام خمینی کا ایک ایسا استقبال کیا گیا کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی، اور امام خمینی نے فیبرری 1979 کو انقلاب اسلامی ایران کا آغاز کیا اور اعلان کیا، جس کے بعد ایران میں رہبر معظم امام خمینی کا نعرہ گونجنے لگا، اور امام خمینی نے اس انقلاب کے بعد فقط اسلامی حلقوں میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک شہرت حاصل کی، جس کے بعد ایران میں یہ انقلاب آیا، اور ایران مشرق وسطیٰ میں ایک اسلامی ملک کی روح سے نمودار ہوا، اور جہاں پہ امام خمینی کی طرف سے جو اسلامی قوانین لاگو کیے گئے تھے وہ آج تک برقرار ہیں اور ان پہ عمل درآمد کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے کچھ عرصہ ہی بعد امام خمینی 4 جون کو ایران کی عوام کو داغ مفارقت دے کر انتقال کر گئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں انقلاب کو سمجھنے اور ہمیں اپنی زندگی اور اپنے اوطان میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب العصر والزمان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور جلد از جلد امام صاحب العصر والزمان کا ظہور فرمائے۔ والحمدللہ۔